کوئٹہ میں سرینا چوک کے قریب دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 11 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد متعدد گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ دھماکے کی نوعیت معلوم کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ سندھ اسمبلی میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی مذمت۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ نے قرارداد پیش کی۔ جماعت اسلامی کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو برطرف کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی اجلاس میں ناخوشگوار واقعے کا نوٹس، لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کو لیٹر جاری، 7 دن میں معذرت کرنے اور اپنی پوزیشن واضح کرنے کی ہدایت۔ خط میں کہا گیا کہ شاہد خاقان عباسی نے اسپیکر کے منصب کا تمسخر اڑایا، جواب نہ دینے پر سمجھا جائے گا کہ شاہد خاقان کو دفاع میں کچھ نہیں کہنا۔ شاہد خاقان عباسی اسپیکر قومی اسمبلی سے معافی مانگے۔ پی ٹی آئی رہنما صداقت عباسی کا مطالبہ، کہا حرکت غیر اخلاقی اور غیر جمہوری تھی، واقعے سے دل آزاری ہوئی، اسپیکر کو دھمکی دینے سے ادارے کی تضحیک ہوئی۔ پارلیمنٹ کسی کی جاگیر نہیں، معافی عمران خان مانگے، رہنما نون لیگ عظمیٰ بخاری آگ بگولا، کہا سول نافرمانی کا درس دینے والے ہمیں اخلاقیات سکھائیں گے۔ ریاست پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں، وزیر داخلہ شیخ رشید کی کالعدم ٹی ایل پی سے کامیاب مذاکرات کے بعد پہلی پریس کانفرنس، کہا تحریک لبیک پابندی کے خلاف 30 دن میں اپنی اپیل کر سکتی ہے، گرفتار 733 میں سے 669 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ مذہبی جماعت کے سربراہ سمیت 210 افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ ہوا، جو قانونی طریقہ کار سے گزریں گے۔ قرارداد پیش ہوئی، معاملات طے پا گئے، احتجاج ختم ہوا۔ لاہور میں یتیم خانہ چوک بابو سابو اسکیم موڑ ٹریفک کے لیے بحال، مگر کالعدم تنظیم سے پابندی ہٹے گی، نہ ہی سربراہ کو رہائی ملے گی۔ سیکیورٹی اہلکاروں پر تشدد اور املاک کو نقصان پہنچانے کا کوئی مقدمہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ شوگر مافیا کے خلاف ایکشن لو تو کہتے ہیں ہم خاص ہیں۔ شوگر مافیا مہنگی چینی بھی بیچتے ہیں اور ٹیکس بھی نہیں دیتے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نوشہرہ میں نیا پاکستان ہاؤسنگ تقریب سے خطاب، کہا شوگر مافیا کے خلاف پی ڈی ایم جیسی جماعتوں کا مقصد قانون سے بالاتر ہونا ہے۔ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا تو پی ڈی ایم جیسے الائنس بناتا ہے۔ شوگر اسکینڈل میں تفتیش کی کڑیاں بزدار سرکار تک پہنچ گئیں۔ نیب راولپنڈی نے سابق وزیر خوراک پنجاب سمیع اللہ چودھری اور سابق وزیر صنعت و پیداوار اسلم اقبال کو 4 مئی کو بلا لیا۔ شوگر پر دی جانے والی سبسڈی اور ایکسپورٹ کا اجازت نامہ دینے سے متعلق سب کچھ بتانا ہوگا۔ گزشتہ سال پیٹرولیم مصنوعات کا بحران مصنوعی تھا، انکوائری کمیشن کی رپورٹ جاری۔ کمیشن نے اوگرا، پیٹرولیم ڈویژن اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ لکھا ذخیرہ اندوزی سے پیٹرول کا بحران پیدا ہوا، عالمی سطح پر قیمتوں میں کمی کو بحران میں تبدیل کیا گیا۔ وزیر اعظم اپنی ضد چھوڑیں، عوام پر رحم کھا کر استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری کا مطالبہ، کہا سلیکٹڈ حکومت نے عوام کو دیوار سے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رمضان میں کھانے پینے کی اشیاء کی ریکارڈ قیمتوں نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کی خدمت کر رہی ہے، لوگوں کو صحت کی سہولیات دینا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا دعویٰ، کہا جو صرف اعلانات کرتے ہیں انہیں لوگوں کا احساس تک نہیں۔ وزیر اعظم کی منظوری سے ہی چینی مہنگی کی گئی تھی، طاقتور کی سہولت کاری وزیر اعظم ہی کریں گے تو کیا ہوگا؟ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی گھن گرج، کہا وزیر اعظم سے ترجمانوں تک سب جھوٹ بولتے ہیں۔ خیرپور میں ہولناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتار ویگن کوچ سے ٹکرا گئی، 12 افراد جان سے گئے،
6 زخمی ہسپتال منتقل۔ کورونا کے قاتلانہ حملے جاری، مزید 148 مریض ملک بھر میں جان کی بازی ہار گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 16,600 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 5,499 نئے کیسز بھی رپورٹ، ایکٹیو کیسز 83,162 ہو گئے۔ پنجاب میں صورتحال بدترین، 103 افراد جان سے گئے، 2,969 کیسز سامنے آ گئے۔ پختونخوا میں 1,153 کیسز، 33 ہلاکتیں۔ کراچی میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث ضلع کیماڑی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ صورتحال خطرناک، بڑے شہر بند کرنے پڑ سکتے ہیں۔ سربراہ NCOC اسد عمر نے خبردار کر دیا، کہا عوام غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بندشیں بڑھانا ہوں گی۔ 50 سے 59 سال کے افراد کی ویکسینیشن جاری ہے۔ لاہور میں 22 دن بعد میٹرو اور اسپیڈو بس سروس بحال، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ اورنج ٹرین کی بحالی سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دنیا بھر میں کورونا سے 30,56,000 ہلاکتیں، 14 کروڑ 36 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 5,82,600، برازیل میں 3,78,600، بھارت میں 1,82,600، میکسیکو میں 2,13,000، روس میں 1,06,307، فرانس میں 1,01,600، برطانیہ میں 1,27,306 اور سعودی عرب میں 6,846 اموات۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی سے ملاقات، تعلقات مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ، مسئلہ کشمیر اور باہمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستانی قیادت کشمیری مسلمانوں کے نقطہ نظر کی مسلسل حمایت پر ایران کی شکر گزار ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اور بڑا اعزاز، پاک آذربائیجان دوستی پر اسد قریشی کے نغمے نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی۔ آذربائیجان کے سفیر نے ملاقات کے لیے بلایا اور آذربائیجان کے سرکاری دورے کی دعوت دے دی۔ اسد قریشی اور ان کے والدین کو شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ زمبابوے کے خلاف پہلا T20، محمد رضوان عثمان قادر کی شاندار کارکردگی، پاکستان نے زمبابوے کو 11 رن سے ہرا دیا۔ صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، اور مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ٹی وی ٹوڈے کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، مل کے اوجے کمال پالیں، آؤ سمجھے مقام روزہ، ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت رہے عنوان، یہ ہے غیان رمضان۔